صلح ساری کہنی یقیناً کہنی پروردگار نے فرمایا توبو الاللہ توبتاً نصوحا، اپنے مولا نال صلح کر گھنو، اپنے پروردگار نال یاری لا گھنو، تعلق بنا گھنو، محبت تو قائم رکھ گھنو۔ مدہ فائدہ کیا تھی سی؟ پروردگار نے فرمایا ایک صلح بناون تیرے دن میں، تیری قبر کو جنت بناون ساڑھے دن۔ صلح اللہ دی ذات نہ، اور پروردگار رستے بھی آپ لائیں، سبق بھی آپ پڑھائیں، صبح کنے کھنتے شام تک تے کو ہر ویلے سڑے نہ بیٹھے یا کہنا صبح کنے کھنتے شام تک کوئی ہے سخی جڑا سڑے، کوئی جا سخی ہوئے جڑا سویرے سڑے، ستا پیا ہوئے نیندر ہوئے نیندر تے سڑے، ہوئے نیندر تے سڑے۔ نیندر والے بندے کو آجتی کی خیرات نہیں دیتی، نیندر ہوئے تے سڑے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی، پچھلی راتی رحمت رب دی، تے کرے بلند آواز بخشش منگن کارن کھلا ہے دروازہ۔ ایک بندے کو حکم کریں نے اٹھی وضو کرتا، سبحان اللہ، تو کیا کرتا؟ تو وضو کر، پاک تھی، صاف تھی، سونے کپڑے پا، مسجد دعا، سبحان اللہ، سونے کپڑے پا کے مسجد دعا، پاک بن دیا، صاف بن دیا، سونے کپڑے پا دیا، اتے کعبے دو منہ کر دے آ پیا۔ دامن نہ چھوڑی، جے جتنا نشتر بک بھوگے، ایمان دا دامن نہ چھوڑی، بھی معاشر دے بخشیج پوسیں، قرآن دا دامن نہ چھوڑی۔ اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیح تے، تو ستا تیرا رب جاگدا، تیری ڈاڑھے نال پری تے۔ اٹھ فریدا صبح سویرے تے خلقت ویکھن جا، جے کوئی بخشا مل جاوے تے تو بھی بخشا جا۔ نہ کر بندیا میری اے دنیا نہ تیری نہ میری، 4 دناں دا موج تے میلا، پھر قبر خاک دی ڈھیری۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا تے مدنی لج پرور دے مٹھے ضرورت دے بعد اساں سارے دل دے گہرائیاں دے نال دعا منگدے ہیں۔ اللہ رب العالمین میرے محترم بھائی ملک بشیر احمد سے بورہاندی صاحبزادی اور میرے عزیز محمد شاہد دی اہلیہ، اللہ تعالیٰ بانی دی کامل اتے بے حساب بخشش فرماوے۔ یہ بخشش دی دعا واسطے سارے لوگ کٹھے تھے ہیں۔ میں کوئی ایک ادگال آپ دی خدمت عرض کرے گا اور ختم پڑھ دیں۔ میرا سونا رب فرمے دے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یعبدون دا معنی مفسرین اکرام نے فرمائے اے اِلَّا لِيَعْرِفُونَ، معنی جن نے تے انسانے کو صرف ہی واسطے پیدا کیتے کہ وہ ساری عبادت کریں، لیکن مفسرین کام فرمانے نہیں تھا کہ اے اللہ لیعرفون آگ کریں تے معنی اے کرو
اساں جن انسان کو پیدا کیتے سب وہ سنیانے ساری معرفت حاصل کریں بغیر معرفت دے بغیر سنیان دے بغیر پہچان دے عبادت عجیب و شڑا میں اپنے گفتگو دے اندر کچھ نہ کچھ دنیاوی مثالاں ہی واسطے شامل کریں گال سمجھ آویں ایک جانور گدھے کئی جہاڑے شودا او تراہ کریں رہ گئے ترٹھا رہ گئے قلعہ نہیں سے سنیاتا جلے قلعہ سنیان گئے ان کو پتہ لگ گئے جرا سارا جاڑا ہاتھ پھیرے دا کھڑے گاہ دی تھبی سٹیں دے بندر باہر سٹیں دے انہا مطلب ہے ہر ویلے آ کھڑ دے پانی پلیں دے چھان دھوپ دا خیال کریں دے سردی گرمی دا تحفظ کریں دے میری تا گل ٹھیک ہے ہر ویلے جڑا خوشامد کھڑا کریں دے ہے میرا مالک جڑے ویلے ڈنگر کو پتہ لگ رہے دے اے میرا مالک ہے وال پھل کنوں بھی زیادہ ہوں دے ہاتھ چٹیں دے ان دی خوشبو ان دی مہک محسوس کریں دے جلے دیکھے ان کو ڈھک دے رنگ دے باک دے جویں جانور ہیں اگر کتا ہی ہے تو جلے سنیان کر گھن دے وہ مالک دی ولا ان دے کو پوچھڑی لڑکیں دے ان دے کو سر رکھیں دے آدھے بننے کو بھوک سان تیرے کو تے سرڑی جھکے سان گل ٹھیک ہے بختیں آلے بندہ دے جی وہ شالا تو انہا مطلب ہے جڑی معرفت ہے سنیان ہے جلے جانور کوئی آونے تے جانور بھی اپنی غلامی دا دم بھریں دے جی میں وہ کر سکدے وہ ڈھک سکدے وہ رنگ سکدے وہ باک سکدے وہ ہیڑنگ سکدے جو کچھ بھی کریں دے بہرحال غلامی دا وہ منظر پیش کریں دے کہ میں تیرا غلام ہاں تائیں سویرے گھا سچے شام کو سچے دھوپ دی ضرورت ہے دھوپ تے بدھائی چھان دی ضرورت ہے چھان تے بدھائی تو میرا مال ہے کہیں انسان کو ہن خیال دیوایا گئے جانور کو سنیان آ گئی ہے تے کو سنیان نہیں آئی کون ہو سی جڑا پھل کھڑا لینا ہو سی تے درختاں پہ تائیں تے گٹک پوری ہے اب اول ددرے اچھی آواز لال تساں سارے معتبر ہو پڑھے لکھے ہو مہاندرے چہرے ہو سیانے جوان ہو علم والے جوان ہو میں تو او گال کھڑا کرے نا جڑی اللہ دے قرآن کی تھی گال سمجھ آ گئی ہے تو انسان کو توجہ نہیں وہی نہیں ہے انسان کو دسایا کہ ما اریدو میرا ارادہ اے نہیں ما اریدو منہم من رزق میرا ارادہ اے نہیں جو ساکو تو روزی کماتے کھوا میرا ارادہ اے ہے سنیان تا صحیح شما در بوستان اور وہ لفظ پھکا گی دے مگر انہیں ترجمہ کہنا جاندہ ترجمے پوچھن دیوں تکلیفی گوارا نہ کی تھی لفظ جاندہ ہوں دی بولی بھئی ہے اے لفظ فارسی دہن اون اصفہان وجنہ ہا کم کار گزران کنو فارغ تھیا جرے ویلے ان دی واپسی دا ارادہ تھیا تے کو یاد آیا فلاں دوست واسطے کپڑے فلاں کیتے تسبیح فلاں دی ٹوپی فلاں کیتے جوتا فلاں دا کمبل آخر چون سوچا میرا پیارا توتا ہا ان دی بھی ایک فرمائش ہے کراچا پوری دیہات ہے تا پھر وال دیہات کنو نکل وینے جنگلے وینے پھر آخر اوک سوک کرتے ہو جنگل گیا اون اٹھا واقعی اتھا توتے نال جنگل بھریا پائے وہ جو چیل بیل سنی تے او بلند آواز نال تے سور نال ای لفظ پڑے جڑے میں پڑھ گیا پکسن تے کہنا سارے کنو میں دا مانا ڈسا دے سا او جڑے لفظ پڑھے ایک دم سناٹا چھا گیا پورے جنگل سناٹا چھا گیا تے ایک توتا ان کو جو اثر زیادہ گدھا اے لفظ سنتے او تڑپیا پھر کیا مرتے تلے آ ڈٹھا یہ لفظ سوڑتے مرتے تلے آ ڈٹھا ماریں گے خیر ہوئے برا کام کیتے میں کو کیا پتا میں ہوں لے پوچھا ہاں انہیں لفظ نہ مانا کیا ہے میں کو کیا پتا یہ لفظ صدمے دے بھرے ہوئے ہیں انہیں لفظ دے اندر کوئی خاص ایونے پیغام ہے جر حد دردناک ہے غلطی کی تھی ہم پوچھئے وہاں جلے توتا مر پہ
ہون او شدہ روندا پٹے دا آپ والا ہے وہاں کہ برا کم کی تم ایو وائن دسے سا اپنے توتے کو بختیں علا میں کو سمجھایا تے نہ ہوئی انہیں لفظیں تے دردیں بھریا پیغام ہا توتا تے میں مر پائے جدے ویلے واپس والا ہے اپنے تمام دوستیں کو ملیے آخر دے وچ توتے کنے گئے توتے آکھے سہیں آ گئے ہو جی اب بختیں علا آ گیا لیکن دردیں علا پیغام چاہے اصفہان دے جنگلیں چرلے میں تیرا وہ مصرہ پڑے مصرے کو سوڑ کر ہی ہر کوئی چپ تو تھی گئے مگر ایک توتا پچا نہیں سکیا ہی درد کو وہ تڑکتے پھڑکتے مر پائے جرلے وہ تڑپن پھڑکن دا سنیے نا اپنے توتے پنجرے چ بیٹھے ہوئے وہ اتھائی تڑپے تے مر پائے کیا سمجھئے مر پائے جلے توتا مر پائے بے جان تھی گئے بے جان کو چاہ کر ہی اکھی جو ہنجوں وہندہ ہویا مارو کجیس رکھے سے کہیں گول آئے ان کو دفناون دا انتظام کرن لگے جلے آئے دیکھے تھے توتا اڈر تے درخت گیا بیٹھے کل کو سمجھائے ذرا میں اتنے بڑے جوان دا نا جو کسے عام جوان تھا نہیں تو جلے عام جوان نہیں گال عام ہو سی یہ بٹے مارن والے جوان ہن جے کو اکھی لوٹ کر ہی تے درویش اقبال مرشد چمنے بولنا اسی آواز نہ اور فرمیدن جل توتے کو دفناون واسطے کہیں چائے گھیتی چائے کھاد کھٹائی کو دفناوا پیارا توتا ہا محبت نال پالیا ہم آوے تے وہ درخت یا دیوار تے گیا بیٹھے حیران تھے تو تے چلدا نہ ہوے تیری تے کھمڑی نہ چل دی ہے کی میں تو جیندا تھے کی میں مویا ہمیں وہ کہ جرا اصفہان دے وچ مر پیا مویا وہی کہنا ہوئی جڑا اصفہان دے جنگ وچ مویا ہا مویا وہی کہنا ہا وہ دراصل میرا استاد ہے میں انہاں کو ایک مسئلہ پوچھا ہوں شیر دے ذریعے اب گال مکے نہ پیا میں نے بختیں والا گال مکے نہ پیا تے گال دا خلاصہ ہوندے آخر دے وچ ٹھیک ہے گھنٹے دا بیان تا کرنا کہنی ٹائم ٹھیک ہے موسم سونا ہے الحمدللہ تو ان گال کو والا ودھے نہیں سے کوئی ہیڑ تا ہے کہنا جو گال کو لمبا کار ونجو وہ میرا استاد ہا میں ہوں کہ ایک مسئلہ پوچھے کیا این چونی نہ بود از وفائے دوستاں میں پوچھے سجنے دی سجنائی ایویں ہوندی ہے یارے دی یاری ایویں ہوندی ہے پیارے دا پیار ایویں ہوندے دوستی دے حق ایویں ادا تھیندن کہ تساں جنگلے دے اندر پھداک تے کھیت دے ودے وے میں پنجرے وچ پیاں تھیا میں کو نکلن دا طریقہ نہیں میرے سے گال تو میں وڈی کر گیا مگر جوان بڑے میدے والے میں پچا دے کمال ہے میں ڈھکیا پیا تو سب باغے جو دے پھدک دے وے میں کو نکلن دا طریقہ نہیں میرے سے دے تو او اصفہان دے جنگل جران والا میرا استاد ہا وہ کھجے کر این پنجرے کنو نکلنا چاہ نہیں تے مار پو اچھا ہوئے بخشنے والا اوے اچھا ہوئے جینے چل مار پو جلے مار پو سے مویا سمجھتے بارو چاہ سٹے سن کیا سمجھ سن مویا سمجھ سن بارو چاہ سٹے سن ہون جلے میں اپنے استاد دی گال دے ہوتے عمل کیتے تے میں کوئی نے مویا سمجھتے پنجرے کنو بارو چاہ سٹے جلے بارو چاہ سکتے نے میں کو یقین آگے استاد دا نسخہ سینٹیفک استاد دا نسخہ بڑا معتبر ہے ہون اگال کرتے مولا روم رحمت اللہ علیہ خلاصہ ہی کہانی دا بیان کریں دیں اور فرمائیں دیں ایک دنیا ہے جو نا ایک خواہشات دا جنگل ہے خواہشات دا پنجر ہے کیا ہے صحیح امام غزالی نے بڑی بحث کی تھی احیاء العلوم میں اندر انہیں فرمایا کہ نفس نا اندہ لشکر کروڑے کروں زیادہ ہے جڑا ایمان ہے اندہ لشکر کروڑے کروں زیادہ ہے اے لشکر آپس دے وچ گھتم گھتا لڑ دے رہے ویندن ہن خواہشات دا جڑا لشکر ہے نفس دا جڑا لشکر ہے وہ خواہشات ہے اور جڑا ایمان دا لشکر ہے
وہ اللہ دی اطاعت والے کام ہے. اللہ دی بولے لو اچھی آواز نال نبی پاک دی اطاعت والے کام ہیں, نیکی والے کام ہیں, فرما برداری والے کام ہیں. تے جڑے نفس دا لشکر ہے وہ خواہشات نفسانی والے کام ہیں. اے بھی شے میری ہوئے, اے بھی شے میری ہوئے, اے بھی شے میری ہوئے, اے بھی شے میری ہوئے. ابا اما فوت تھی گن یہ کیا قرآن میں گنا گبنا تساں گنو, گراسی پلاٹ تساں گنو, ڈورے میں گنا, پکی والا رقبہ تساں گنو ہیں تے فلانی شے میں گنا. ایک خواہش ہے انسان دے اندر. گال مکہوں چا تو فرمایا ایک خواہشات اور نیکیاں آپس وچ لڑدے رہ ویندن ول انسان خود کے نال تھیندے ڈاڈا وہ تھی ویندے. تو فرمایا اگر خواہشات دے جنگل وچوں, خواہشات دے پنجرے وچوں اگر تساں نکلنا چاہدے وے اوندا ایک رستہ ہے. وہ کیا ہے سی بولو تو اونچی آواز نال, اوندا بندہ دے اونچی آواز نال, اوندا ایک رستہ ہے. اور رستہ کیا ہے وہ ہے توبہ والا, باب التوبہ. خواہشات کنو توبہ کرتے این پنجرے کنو نکل آؤ. اگو جہان ہے اطاعت دا, جنہیں ویلے اطاعت کر گنسو تے جڑا اطاعت گزار ہوندے وہ اپنی ڈیڑھ سلی نہیں اس رہنا. پچھو تساں 50 من لڈی کھڑو, ڈاند اگو ریڑھی تے جتا کھڑے, ان دی اپنی خواہش مک گئی ہے. گٹکار دے سو ٹرپو سی, بچکار دے سو کھڑ تھی سی. ان کو بچکار سمجھ آ گئے, ہووے نبی دا امتی پرانی سمجھ نہ آگئے. اللہ دے نبی جو آ گئے انہاں سکو دسائے امر بالمعروف نہی عن المنکر. جڑا کچھ آنکھوں ٹرپو وہ جتو ہٹکوں کھڑ تھی وہ جانور تو ہی میں کریں دے نا, جن لے گٹکار دے نو ٹرپو دے, بچکار دے نو